بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ آج یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کی دوسری قسط ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی قسط میں نے ثابت کیا ہے حدیثوں سے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آل سے ہوں گے۔ اب اسی مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کو مزید آگے بڑھتے ہیں کہ ان کا تعلق اب کس سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا تعلق اہل بیت سے تو ہوگا، لیکن ان کا نام اور ان کے والد کا نام کیا ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں جو میں بیان کرنے والا ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نام جیسا ہوگا، اور والد کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے والد کا نام ہے۔ یہاں بے بات سمجھنے کی کہ امام کا نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہوگا، اور والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد کی طرح یعنی عبداللہ ہوگا۔ اچھا، اس حدیث المستدرک کی حدیث ہے، یہ دیکھیے جلد 6 میں صفحہ نمبر 549 اور 550۔ دیکھیں 550 اس پر ٹک لگا ہوا ہے، اور حدیث نمبر ہے 8364، اور حضرت عبداللہ بن حضرت 8364 حدیث نمبر ہے 8364، اور حدیث کے وہ ہے راوی ہیں اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دن اور رات ختم نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی ایسا حکمران بنے گا اس کا نام میرے جیسے ہوگا، اور اس کے باپ کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے۔ اب دیکھیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ میرے نام جیسا ہوگا، لیکن والد کے نام میں انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے باپ کے نام ہوگا، یعنی عبداللہ۔ وہ روئے زمین پر انصاف ہی انصاف کر دیں گے جیسا کہ اس کے آنے سے پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی۔ یہ حدیث میں نے اس سے بیان کی ہے۔ اس کے بعد اب حضرت بیت سے تو ہوں گے، لیکن اب دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں، اس میں ذرا تھوڑا فرق ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اہل بیت سے تو ہوں گے، لیکن فرمایا کہ میرے نام جیسا نام اور والد کا نام میرے والد کا نام جیسا ہوگا۔ اب اس میں دیکھیں یہ ابو داؤد ہے، یہ جلد دیکھ لیں، جلد 100 میں صفحہ نمبر 353، صفحہ نمبر 353، یہ 353 ہے، دیکھیے حدیث بھی اس میں موجود ہے 353 ہے۔ اس میں باپ قائم ہے حضرت مہدی کے برابر بارے میں، اور اس کے حدیث نمبر ہے 879، اور اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی بچ جائے گا، حضرت زائدہ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو اس قدر طویل فرمائیں گے کہ اس ایک دن میں ایک شخص مجھ سے یہ فرمائے گا میرے اہل بیت میں سے بھیجے گا، اس کا نام میرے نام جیسے ہوگا اور میرے والد کا نام اس کے والد کے نام جیسا ہوگا۔ اب دیکھیں اس حدیث میں ہے نا دونوں، یعنی حضور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، حضرت مہدی علیہ السلام کا نام، اور ان کے والد کا نام بھی ان کے والد کے نام جیسا ہوگا۔ اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اور ان دونوں حدیثوں میں، لیکن آگے جا کے اور اس کا تفصیل میں جائیں گے۔ مشرق سے کالے جھنڈے والی جماعت ہوگی، اس جماعت کی قیادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہوگا، جن کا نام اور والد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام اور ان کے والد کا نام بھی ہم نام ہوں گے۔ اب یہ المستدرک ہے، دیکھیں پھر اسی المستدرک کے اندر جلد 6 کے اندر، اور صفحہ نمبر ہے 586 صفحہ، یہ دیکھیں 586 اور 587 دو پیج ہیں، 586 اور 587، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ 586 سے شروع ہوتی ہے، 587 پہ ختم ہوتی ہے، وہ حدیث نمبر ہے 834۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس پہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہماری طرف تشریف لائے،
آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار بالکل نمایاں تھے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بھی نہیں پوچھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہم سے بات کرنا شروع فرما دی۔ اسی اسرا میں بنی ہاشم کے کچھ نوجوان وہاں سے گزرے، ان میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین علیہ السلام رضی اللہ بھی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ آخرت کو ترجیح دی ہے۔ میرے بعد اہل بیت کو شہروں سے جلا وطنی اور تفریق کا سامنا ہوگا، حتیٰ کہ مشرق کی جانب سے کالے جھنڈوں والی جماعت نمودار ہوگی۔ وہ حق مانگیں گے لیکن ان کو حق نہیں دیا جائے گا، پھر وہ اپنا حق مانگیں گے لیکن پھر بھی نہیں دیا جائے گا، پھر وہ مانگیں گے لیکن پھر بھی نہیں دیا جائے گا، پھر وہ جہاد شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ تم میں سے جو بھی ان کو پائے یا تمہاری نسلوں میں سے کوئی ان کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت کے سامنے آئے، اگرچہ اس کو برف پر گھسیٹ کر بھی، یعنی حفظ کے بل گھسیٹ کے بھی جانا پڑے، کیونکہ وہ ہدایت کے جھنڈے ہوں گے ان کے پاس۔ وہ سب میرے اہل بیت کے ایک آدمی کو دیے جائیں گے جس کا نام وہی ہوگا میرا نام ہے، جس کے والد کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے والد کا نام ہے۔ وہ زمین کا مالک ہوگا، وہ زمین کا عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس کے آنے سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہو۔ یہ دیکھیں اس حدیث میں بھی فرق آ گیا۔ اس میں کہتے ہیں کہ میرے نام کی طرح ان کا نام ہوگا اور والد کا نام بھی میرے والد کے نام کی طرح، یعنی ان کا نام بھی اسی طرح ہوگا۔ اب آ جائیں ترمذی کی دوسری ترمذی کی حدیث، یہ ہے جلد دوم، ترمذی کی حدیث ہے، یہ دیکھیں، اور جلد دوم میں صفحہ نمبر 59، یہ دیکھیں صفحہ نمبر اس کا 59 ہے۔ 59 سے شروع ہوتی ہے یہ حدیث اور 60 سے جاتی ہے یہ، اور اس کا باب کا ہمیں امام مہدی کا ذکر، حدیث نمبر ہے اس کے اندر 111۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت سے ایک شخص جو میرا نام ہوگا، کیا فرمایا؟ میرا نام ہوگا، یعنی محمد یا احمد، بادشاہ نہ بن جائے، اس وقت تک بادشاہ نہ بن جائے۔ اب اس حدیث میں انہوں نے اپنے نام کہا ہے، انہوں نے اپنا نام جیسا نہیں فرمایا، انہوں نے کہا میرا نام ہوگا۔ یہ ترمذی کی میں نے حدیث آپ کو اس میں سے سنا دی، دکھا کے سنائی ہے۔ اس کے بعد پہلی حدیث میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میں نے ابھی فرمائی ہے پہلی حدیث، پہلی بتائی ہے، پہلی حدیث میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے نام جیسا اور والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور والد کا نام میں جیسا ہوگا فرمایا، جیسا کہ تیسری اور چوتھی حدیث میں فرمایا کہ میرا اور میرے والد کا نام وہی ہوگا، یعنی محمد احمد، اور والد کا نام ہوگا عبداللہ۔ میں نے محمد کے ساتھ احمد کا نام کیوں استعمال کیا ہے؟ خالی محمد بھی بول سکتا تھا، میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں محمد اور احمد کے نام آیا ہے۔ ویسے تو اور بہت سے نام ہیں لیکن قرآن مجید میں محمد اور احمد آیا ہے۔ یہاں یہ بحث ہے، حدیث میں نام جیسے کا الفظ لکھا ہوا ہے، یعنی ملتا جلتا نام ہوگا، لیکن تیسری اور تیسری اور چوتھی حدیث میں جیسا فرمایا وہی ہوگا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب امام مہدی علیہ السلام اہل بیت سے تو ہیں اور حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی آگ سے ہیں، یہ میں نے اب تک بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کو ان کا حلیہ مبارک کیا ہوگا، یہ المستدرک میں بتا رہا ہوں، وہی المستدرک ہے، 6 جلد ہے، صفحہ نمبر 746، صفحہ نمبر 746، یہ دیکھیے صفحہ نمبر 746 اور 747، اور حدیث نمبر 8670۔ حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک اونچی ہوگی، شرم حیا کا پیکر ہوں گے، ماتھے سے اگلی جانب تک بال اڑے ہوئے ہوں گے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ وہ زندگی گزاریں گے، یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ پھیلایا اور شہادت والی انگلی کے ساتھ والی 2 انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ ملا کر 3 کا عدد بنایا۔
یہ دیکھیے اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ان کے متعلق بتایا کہ یہ اہل بیت سے تو ہوں گے لیکن ان کا حلیہ مبارک بھی اس حدیث میں موجود ہے جو الموصرۃ کے اندر۔ اب جو حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس لیے کہ السلام کی اولاد اہل بیت سے تو ہیں لیکن وہ حسنی سید ہیں یا حسینی سید ہیں، یہ معلوم کرنا ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ آخری امام جن کا تعلق حضرت حسین علیہ السلام کی آل سے ہے وہ آ چکے ہیں، ان کا ظہور ہوگا، تو وہ اس مسند حدیث مبارک سے غلط ہو جاتا ہے۔ حدیث سنیں، اس حدیث میں بھی حضرت امام مہدی کا نام بھی وہی ہوگا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی محمد یا احمد۔ سنیں ابو داؤد، یہ دیکھیے سنیں ابو داؤد، جلد وہی 100 میں صفحہ نمبر 356 ہے۔ اب دیکھیں صفحہ نمبر 356، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 356 اور حدیث نمبر ہے 886، حدیث نمبر 886، اور یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس حدیث کے لشکر کے دھسنے کا تذکرہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو کہ اس لشکر میں بادل ناخواستہ داخل ہوا ہو؟ آپ صلی اللہ میں انجام ان کی نیت کے مطابق ہوگا۔ اور ابو داؤد فرماتے کہ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو داؤد فرماتے کہ وابستہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے اپنے صاحبزادہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا میرا بیٹا سردار ہوگا۔ جس طریقے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تجویز فرمایا، ان قریب ان کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا اور تمہارے نبی کے نام سے موسوم ہوگا، یعنی نبی کے ہم نام ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں ہم نام کا نام آ رہا ہے، اور عادت و خصلت میں بھی ان کے مشابہ ہوگا، لیکن شکل و صورت میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ شخص روئے زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔ یہ دیکھیے یہ حدیث، اس میں انہوں نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام کی آل سے ہوں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، اس سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ امام مہدی جو ہے کس آل سے ہوں گے، کیونکہ ایک فرقہ کہتا ہے کہ امام حسین کی آل سے، کیونکہ آخری امام 12ویں امام جو ہیں جن کا نام محمد ہے اور وہ حسینی سید ہے، حسین علیہ السلام کی آل سے پیدا ہوئے، لیکن اس حدیث میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرما رہے ہیں کہ وہ امام حسن کی آل میں سے ہوں گے۔ یہ 2 قصے میں نے اب تک بیان کر دی ہیں، اس کے بعد آگے مزید اس پہ بات ہوگی۔ آپ اس چینل سے جڑے رہیں اور اس کی تیسری قسط ضرور دیکھیں، اور اس میں مزید آگے بہت ساری باتیں آپ کو کلیئر کی جائیں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں عطا فرما۔